یہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث پاک موجود ہے، اور مصنف عبدالرزاق نے اس کو اپنی سند سے حضرت وائل بن حجر سے روایت کیا ہے۔ حضرات ذوالفقار جب اسی حدیث کو ہم احادیث کی دیگر کتابوں میں دیکھتے ہیں، دیگر راویوں سے، یہی وائل بن حجر کی حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ثم سجدہ کے الفاظ جو ہیں وہ باقی احادیث کے جو راوی ہیں انہوں نے نقل نہیں کیے۔ اب آپ پہلے یہ یاد رکھیں، اس حدیث پاک کی جو سند ہے، سند حضرات ذوالفقار یاد رکھیں، سند کو حدیث کے اندر ایک بہت مقام حاصل ہے۔ سند سے ہی حدیث پرکھی جاتی ہے، سندوں سے ہی حدیث کا پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور سند کے ساتھ ساتھ اس سند سے راویوں کے بارے میں فہم حاصل ہوتا ہے، راویوں کے بارے میں راویوں کے حالات جانے جاتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، اس راوی کی حالت کیا تھی، یا اس راوی کا کریکٹر اور کردار کیسا تھا، اس راوی کے بارے میں وہ سند ہی ہمیں بتاتی ہے۔ حضرات ذوالفقار اب یہ جو سند ہوتی ہے، یہ اس کو اصول حدیث کی اصطلاح میں سند کو سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن کہا جاتا ہے، کہ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچا دیتا ہے۔ متن کہتے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہوتا ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ تو جیسے جہاں بھی ہے، جیسے لکھا ہو قال رسول اللہ نے فرمایا، یہ سارا متن ہے، یا اب آگے جو سارا آئے گا وہ متن ہے۔ اسی طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا اب یہ سارا جو آگے آئے گا یہ سارا متن ہوگا۔ اس سے پیچھے صحابی تک ایک سند ہوتی ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور سند کا مطلب آپ یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تعریف کی، سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن، راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچا دے، اس کو سند کہتے ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار اس حدیث پاک کی جو سند ہے، یعنی وائل بن حجر جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ حدیث جب بیان کی تو ان سے یہ حدیث پاک جو تابعی تھے، وہ حضرت قلیب بن شہاب ایک تابعی ہیں، انہوں نے وائل بن حجر سے یہ حدیث پاک سنی۔ اب قلیب بن شہاب جو تابعی ہیں، ان سے ان کے بیٹے عاصم بن قلیب جو تبع تابعی ہیں، انہوں نے یہ حدیث پاک سنی۔ اب عاصم بن قلیب سے ان کے شاگرد سفیان ثوری نے حدیث پاک سنی، اور سفیان ثوری سے ان کے شاگرد عبدالرزاق نے حدیث پاک سنی، اور اس کو اپنی مصنف میں انہوں نے نقل کیا۔ اور عبدالرزاق ہی کی سند سے امام احمد بن حنبل نے بھی مسند امام احمد بن حنبل میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرات ذوالفقار میں اصل میں بتانا ہی ہے، تو یہ سند جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، ہر چند کی تھوڑا سا آپ کو یہ ٹاپک مشکل نظر آئے گا، لیکن اگر آپ توجہ سے یہ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو میں آپ کو سند کے بارے میں بتا رہا تھا، تو یہ یاد رکھیں، یہ جو سند ہے حضرات ذوالفقار، جس طرح عبدالرزاق جو سفیان ثوری کے شاگرد ہیں، آپ کو یہ دکھائی بھی دے رہا ہوگا، تو یہ جو عبدالرزاق ہیں، یہ سفیان ثوری کے شاگرد ہیں۔ جس طرح عبدالرزاق نے سفیان ثوری سے یہ حدیث پاک سنی ہے، اسی طرح سفیان ثوری کے جو اور شاگرد ہیں، ظاہری بات عبدالرزاق نے سفیان ثوری سے حدیث پاک سنی تو عبدالرزاق سفیان ثوری کے شاگرد ہوئے۔ اسی طرح سفیان ثوری کے اور بھی دیگر شاگرد ہیں جنہوں نے اپنے استاد یعنی سفیان ثوری سے یہ حدیث پاک اسی سند سے، یعنی سفیان ثوری نے عاصم بن قلیب سے سنا، عاصم بن قلیب نے اپنے والد قلیب بن شہاب سے سنا، اور انہوں نے وائل بن حجر سے یہی حدیث پاک سنی جس طرح عبدالرزاق نے سنی ہے۔ اسی طرح سفیان ثوری کے علاوہ سفیان ثوری کے اس شاگرد یعنی عبدالرزاق کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو سنا ہے۔ اب جب وہ حدیث پاک یہ بیان کرتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن ولید ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ ایک حدیث پاک موجود ہے، یہی حدیث پاک موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اور حدیث نمبر ہے 18871۔ اس میں حضرات ذوالفقار جب ہم دیکھتے ہیں 18871 پر، تو وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں اس حدیث کو بیان کرنے والے یعنی سفیان ثوری سے جو عبدالرزاق کے علاوہ دوسرے جو شاگرد ہیں وہ عبداللہ بن ولید ہیں۔ جس طرح عبدالرزاق نے یہ حدیث پاک سفیان ثوری سے سنی ہے، اسی طرح عبداللہ بن ولید نے بھی سفیان ثوری سے یہ حدیث پاک سنی ہے۔ جب حضرات ذوالفقار ہم یہاں دیکھتے ہیں 18871 نمبر یہ حدیث پاک ہے، تو آگے وہی سند ہے کہ عبداللہ بن ولید کہتے ہیں کہ مجھے سفیان ثوری نے حدیث بیان کی، سفیان ثوری کہتے ہیں مجھے عاصم بن قلیب نے بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے قلیب بن شہاب نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں مجھے صحابی رسول وائل بن حجر نے حدیث پاک۔ آگے حدیث اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرات ذوالفقار جب ہم اس حدیث کا متن دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ
کہ یہاں جو متن بیان ہوا ہے حدیث پاک کا متن جو عبداللہ بن ولید نے بیان کیا ہے، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے جا کے وہ اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں، اسی طرح مکمل یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے جا کے وہ فرماتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فلما حلق بالوسطی والابہام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی، بڑی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ایک حلقہ بنایا، واشار بسبابتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ اب آگے وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر، بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا۔ لیکن حضرات زیوکار یہاں دیکھیں کہ یہاں اس متن کے اندر سجدے کا ذکر نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سجدہ کیا، یہ ذکر یہاں موجود نہیں ہے اس سند کے اندر، اس سند کے اندر جو عبداللہ بن ولید نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرات زیوکار اب ہم سفیان ثوری کے